حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ آج ہم آپ کے سامنے مرزا جیلمی جہنمی کی خلیفہ راشد نواسہ رسول دل بندے علی بطول سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور گھٹیا الفاظ اور آپ کے یعنی خلیفہ راشد کے عمل اور آپ کی سنت سے بغاوت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ مرزا جیلمی جو حضرت امیر معاویہ کو آج کی زبان میں باغی کہتے ہیں، آج کی زبان میں عوام کے سامنے، جیسے کہ ایسے خبیثوں کو جو آج کی زبان میں باغی کہتے ہیں، ایسے خبیثوں کو شرابی کہنا چاہیے، اور جب یہ تڑپیں تو اس وقت کہنا چاہیے کہ ہم نے عربی والے شراب کی بات کی ہے، یہ اردو والے شراب کی بات نہیں کی، پھر جا کے ان لوگوں کی جو ہوش ہیں وہ ٹھکانے ہو سکتے ہیں۔ بار بار حضرت معاویہ کے لشکر کو حضرت معاویہ کو جہنمی کہتا ہے، جب کہ رب کائنات نے تمام صحابہ کے لیے یہ اعلان کر دیا وَقُلْ لَهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پھر بھی یہ صحابی بھی مانتا ہے، اور بار بار وہ الفاظ جو ہیں سلف الصالحین نے ان الفاظ کو ادراج بھی کہا ہے، ان پر اتفاق بھی محدثین کا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے جو تشریح کی ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گمان میں اگر یہ الفاظ مان بھی لیے جائیں، اپنے گمان میں وہ یہ سمجھ رہے تھے، حقیقت ایسی نہیں، اس لیے کہ دونوں طرف سے صحابہ تھے اور دونوں طبقے مجتہد تھے۔ یہ علماء اہل سنت کا موقف ہے اور ان کی تشریح ہے اس حدیث کی۔ اس کے باوجود یہ خبیث جو حضرت معاویہ کو باغی کہتا ہے، آج ہم بتائیں گے کہ خود امام حسن مجتبیٰ جو خلیفہ راشد ہیں، یہ مرزا جیلمی ان کا باغی ہے۔ جب اس سے سوال ہوا ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم دین یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد جنگیں نہیں ہوئیں، حضرت امام حسن نے جنگ نہیں کی، اب یہ بدبخت جو ہے اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اب یہ نہیں کہہ سکا یہ کہ امام حسن نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے صلح نہیں کی، وہ معاویہ پر راضی نہیں ہیں، انہوں نے معاویہ کو قبول نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں کر سکا ہے، نہ ایسی کوئی بات ثابت کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں سے جان چھڑاتے ہوئے، چونکہ یہ بدبخت لوگ ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں اور نفس کے مرید ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض اور مرید ہوتے ہیں، اس وجہ سے کر کے یہ اہل بیت کے اگر تابع دار ہونا تو پھر ان کے سامنے جب امام حسن کا امر رکھا جائے تو یہ سر تسلیم خم کر لیں، پھر یہاں اگر یہ مان لیتے ہیں صلح ہوئی تو پھر یہ کہہ کے تو ان کرتے ہیں کہ صلح تو حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی، پھر مشرکوں کی صلح کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر وہیں جب دال نہیں گلتی تو پھر کہتے ہیں جو شرطیں تھی پوری نہیں ہوئی۔ ہم تو بار بار چیلنج کر چکے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، آخری سانس تک اس کے ہم پہرے دار ہیں۔ کوئی یہ بندہ حضرت معاویہ کا گستاخ کہے کہ حضرت معاویہ نے شرائط پوری نہیں کی، وہ مئی کلار میدان میں آئے، پہلے ان شرطوں کو بسند صحیح کتب معتبرہ اہل سنت سے ثابت کرے، پھر یہ ثابت کرے پسند صحیح کہ حضرت معاویہ نے یہ شرطیں پوری نہیں کی، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اب یہ لوگ وہی بات ہے، یہ حب حسن نہیں، حب علی نہیں، بلکہ یہ بغض معاویہ ہے، بغض اسلام ہے، بغض صحابہ ہے۔ یہ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے پیروکار نہیں ہیں، ہم نفس کے پیروکار ہیں، شیطان کے پیروکار۔ اگر اہل بیت کے پیروکار ہوں تو پھر تو امام حسن کا جب عمل آ گیا تو زبان بند، پھر جنگ کی بات چھیڑنے کا توقع کو نہیں بنتا۔ جب بیٹا صلح کرے، خلیفہ راشد صلح کرے، امام حسن صلح کریں، تو پھر ایک بندہ جنگ کی بات چھڑے، پھر جنگ کی بات چھڑے، پھر جنگ کی بات چھڑے، اس کا امام حسن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اس کا اہل بیت کے ساتھ تعلق کیا؟ اس نے کم آنا ہے، یعنی وہ امام حسن سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، مولا علی کے مقام کو زیادہ سمجھتا ہے، جنگ صفین کو زیادہ سمجھتا ہے، دین اسلام کو زیادہ سمجھتا ہے، اس لیے جنگ کی بات چھیڑنے والا امام حسن کا منکر ہے، باغی ہے۔ اب دیکھیں، جب سوال کرنے والے نے کہا کہ کسی نے کہا عالم دین نے، اہل حدیث نے، کہ امام حسن نے جنگ نہیں کی، تو اب یہ کیسے گھٹیا الفاظ، جس طرح وہ دوسرے خارجی لوگ توحید کے نام پر انبیاء اولیاء کی توہین کرتے ہیں کہ رب کے سامنے ہر مخلوق خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ چمار سے زیادہ ذلیل ہے، ذرہ نہ چیز سے کم تر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ توحید تو نہیں ہے نا، یہ تو خود جو ہے وہ کفر ہے اور خود گستاخی ہے، تحقیر ہے، توحید نہیں ہے۔ جس طرح اب یہ مرزا جیل میں خود بکواس اس نے کیا کہ معاذ اللہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ توحید یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو، خواہ وہ پیغمبر ہو یا ہم انسان ہو۔ الکاذبین لعنت اللہ علی الضالین۔ تو ایسے گستاخوں پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت لعنت برسے۔
تو اب دیکھیں یہ بدبخت چونکہ خارجی بھی ہے رافضی بھی ہے، اس کے اندر سارے جراثی موجود ہیں. اب اس بدبخت نے چاہیے یہ تھا کہ تحقیقی جواب پیش کرتا بھائی امام حسن نے کیا کیا، لیکن کہتا نہیں کروڑوں حسن بھی آ جائیں، حسن تو شے ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے سامنے، حسن تو شے ہی کوئی نہیں، کروڑوں اور حسن انہوں بھی نے آ یہ جائیں. بھی بتایا جب تک مولا علی علیہ السلام زندہ تھے تب تک لڑائی تھی، جب تک وہ شہید، پھر جب وہ شہید ہوئے پھر اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں تھی. نوز اللہ. وہ کہ وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا. بات تو ہو رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. اور انہوں نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ بدبخت انسان تجھے ایسی بات، ایسے گھٹیا الفاظ لانے کی، امام حسن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ بتاؤ ملعون انسان، تجھے امام حسن کے بارے میں اتنے گھٹیا گرے الفاظ کہنے کی کیا مجبوری پیش آئی؟ تحقیقی جواب کیوں نہیں تم نے دیا؟ ہم اس لیے کہتے ہیں جو مشاجرات کو چھیڑتا ہے، صحابہ کے اختلافات کو چھیڑتا ہے، وہ بدبخت نہ اہل بیت کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ دین اسلام کا ہے، نہ رب کا ہے، نہ رسول کا ہے، وہ سب کا گستاخ ہو جاتا ہے. اور حضرت معاویہ کا گستاخ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم حضرت معاویہ کا گستاخ، یہ قرآن کا بھی گستاخ ہے، رسولہ کا بھی گستاخ ہے، اہل بیت اور صحابہ اور سلف الصالحین کا بھی گستاخ ہے. اب یہی معاملہ ہے، پھٹکار پڑی نا، مشاجرات کو چھیڑا، یہ لعنت پڑی نا کہ امام حسن کے بارے میں گھٹیا الفاظ کہنے پڑے، جس طرح اس کے گرو نے وہ گھٹیا الفاظ کہے. یہ ساری گندگی کا بانی کون ہے؟ اسحاق جالوی، جس نے حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہوئے اجتہاد کا انکار کرتے ہوئے، حالانکہ پوری امت اجتہاد کہتی ہے، اجماع اہل سنت کا اجتہاد پہ بدبخت کہتا ہے نہیں معاویہ کا اجتہاد نہیں تھا، ابن ملجم خارجی جو حضرت علی کو قتل کرنے والا ملعون ہے، کہتا ہے اس کا اجتہاد تھا، بندہ نیک تھا، بس مغالطے کا شکار ہو گیا. رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کی ڈانا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من دی ہے تو کھڑی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کی کام ہے، صحیح گل دے قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہ انہاں دی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے چلا لے، وہ دا اجتہاد بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے کا شکار یہ بندے سنا آپ نے. تو یہ اس کا یہ شاگرد پالا ہوا ہے، یہ اس کا پالا ہوا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں اس نے اپنے اس نفسیاتی مرض کو بچانے کے لیے، اپنے اس غلط گندے عقیدے، خبیث عقیدے کو، نظریے کو بچانے کے لیے امام حسن کے بارے میں کیسے گھٹیا گرے ہوئے رقیق الفاظ کہہ رہا، کہتا ہے کروڑوں حسن بھی آ جائیں، حسن تو شے ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے سامنے. اگرچہ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ کے سامنے کی بات ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت کیا پیش آئی یہ تقابل کرنے کی، تقابل کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ کوئی کہے، اگر کوئی یہ کہے کہ مرزے کا باپ تو مرزے کے چاچے کے سامنے شاہی کوئی نہیں، کہ مرزے کا استاد جھالوی جو ہے وہ بزرگوں کے سامنے شاہی کوئی نہیں، تو مرزے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی یہ کہنا کہ امام حسن مجتبیٰ تو رسول اللہ کے سامنے شاہی کوئی نہیں، کروڑوں حسن بھی آ جائیں تو رسول اللہ کے سامنے شاہی کوئی نہیں. ہم پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں مرزے سے، مرزے کے جو چیلے ہیں بدبخت، ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی یہ تقابل کرنے کی گھٹیا الفاظ کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ اصل میں بتاتا ہوں کہ مرزے کو یہ الفاظ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ مرزا چونکہ اپنے خواہش نفس کا پیروکار ہے، اس کے اندر خارجی اور رافضی والے جراثیم ہیں، اور خارجی رافضی دونوں بدبخت جو ہیں وہ اپنے خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، قرآن و سنت کی پیروی نہیں کرتے، اہل بیت کی پیروی نہیں کرتے، صحابہ کی پیروی نہیں کرتے. اب مرزے کو چونکہ امام حسن مجتبیٰ کا وہ کام پسند نہیں آیا، مرزا چاہتا تھا صبائی ٹیم کی طرح کہ جنگ جاری رہے جاری رہے جاری رہے، تو اس وجہ سے کر کے مرزا بدبخت جو ہے چونکہ امام حسن کی اس کام سے جل رہا تھا، جس طرح اس وقت جب صلح امام حسن نے کی تو وہ جنگ کروانے والے، وہ قاتلین عثمان، قاتلین مولا علی، وہ جل رہے تھے کہ صلح کیوں ہوئی ہے، جنگ بندی کیوں ہوئی ہے، مسلمان آپس میں مل کے کیوں بیٹھ گئے، اتحاد کیوں ہے. تو مرزا چونکہ اس کمپنی کے ساتھ ہے تو مرزے کو امام حسن کا وہ کام پسند نہیں آیا، تو اس وجہ سے یہ تحقیقی جواب نہ دے سکا نہ دے سکتا ہے. اب آگے پھر مرزا نے پھنس جانا تھا تو کہتا ہے حسن تو شاہی کوئی نہیں، کروڑوں حسن بھی آ جائے تو شاہی کوئی نہیں. ہم کہتے ہیں بدبخت اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. حضرات گرامی، اصل میں مرزا جو ہے وہ حضرت معاویہ پہ زبان چلانے کے لیے اور بار بار صحابی رسول کی توہین کرنے کے لیے، صحابہ کرام کی توہین کرنے کے لیے، اور اپنی گندی سوچ، گھٹیا سوچ، رافضیانہ سوچ کو عام کرنے کے لیے بدبخت ایک حدیث کو پیش کرتا ہے، حدیث عمار کو، جس کے الفاظ پر محدثین کا اتفاق نہیں ہے. مسلم شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، 2-3 دفعہ آئی ہے، لیکن وہاں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت عمار جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. اور جو بخاری شریف کے اندر ہے، ابن حجر اسقلانی اس پر بھی یہ حکم لگایا کہ یہ ادراج ہے اس کے اندر، یہ اصل الفاظ جو اس کے اندر حدیث کے اندر ہیں یہ اصل الفاظ نہیں حدیث کے. پوری بحث امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے،
اور یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے، ان کی بھی تعویل پیش کی ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن مرزے کو کوئی چیز قبول نہیں ہے، نہ قرآن، نہ سنت، نہ اہل بیت کا فرمان، نہ ان کی سیرت، نہ ان کا عمل، نہ سلف صالحین کا۔ اس بدبخت کو صرف اپنی اس مشن سے، غلیظ اور خبیث مشن سے غرض ہے کہ اس نے زبان لٹکانی ہے۔ تو اب اس نے وہ حدیث لے کے جس پر جناب اتفاق بھی نہیں ہے اور ادراج کی جرح بھی ہے کہ یہ ادراج ہے اس کے اندر، اس کے باوجود صرف وہ حدیث لے کے بار بار پیش کرتا ہے کہ جب رسولہ کہہ دیں کہ یہ باغی گروہ ہے، رسولہ کہہ دیں یہ باغی گروہ ہے، یہ جہنم کی طرف بلانے والا ہے، تو حسن جیسے کروڑوں حسن بھی آ جائیں تو وہ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں بدبخت، تو رسولہ کا بھی باغی ہے، امام حسن کا بھی باغی ہے، سلف الصالحین کا بھی باغی ہے، بدبخت ایک حدیث کو صرف لے کے بار بار بات کرتا ہے، دوسری حدیث کو کیوں نہیں لیتا؟ امام حسن کا اپنا عمل تو نہیں تھا، پھر خلیفہ راشد بھی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تو عمل نہیں کیا، پیچھے رسولہ کا فرمان تھا، پیش گوئی تھی، جو اللہ کے امر میں تھا، جو اللہ کے نظام کے اندر تھا، رسولہ نے وہ بیان کر دیا کہ یہ ایسے ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ نے تو اپنے نانا جی کے فرمان کو پورا کیا، جو تجھے پسند نہیں ہے، تو جل رہا ہے، تو کہتا ہے کہ یہ رسولہ کے منکر ہے، رسولہ کی حدیث عمار کے منکر ہے، خود تو حدیث سل امام حسن کا منکر ہے، باغی امام حسن کا، خلیفہ راشد کا، ادھر حضرت معاویہ کو کہتا ہے یہ باغی ہیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ آج کی زبان میں جو باغی سمجھا جاتا ہے وہ حضرت معاویہ نہیں تھے، وہ بغاوت، اجتہادی بغاوت تھی، لیکن تو حقیقی باغی امام حسن مجتبیٰ کا، رسولہ کے ارشاد کا باغی ہے۔ رسولہ نے امام حسن کو اپنی ساتھ بٹھا کے ممبر پہ یہ کہا تھا، ان ابنی ھذا سید اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ امام حسن نے تو رسولہ کے اس ارشاد پہ عمل کیا۔ ملعون شخص، تجھے وہ ارشاد رسول کیوں نظر نہیں آتا؟ تو نے جب یہ کہا کہ کروڑوں حسن ہو جائیں، حسن تو شاہی کوئی نہیں، رسولہ کے مقابلے میں اس وقت یہ حدیث کیوں نہیں پیش کی؟ اس حدیث کا تم نے کیوں انکار کیا؟ امام حسن مجتبیٰ کا عمل تجھے کیوں پسند نہیں آیا؟ اور پھر مسلم شریف کے اندر جو 3-4 دفعہ یہ حدیث آئی ہے، یہ جو مسلم شریف کے اندر 2457 سے 61 نمبر تک یہ حدیثیں ہیں، 2457 58 59 60 61، یہ تجھے نظر کیوں نہیں آتی؟ جن میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت سے ایک معرکہ نکلے گا مسلمانوں کے افتراق کے دوران، یقتلها اول الطائفتین بالحق، اس سے جو حق سے زیادہ قریب ہے وہ قتال کرے گا، یقتلهم اقرب الطائفتین بالحق، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو یہ حدیث تجھے کیوں نظر نہیں آتی؟ حدیث سے سل امام حسن نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ حدیث مسلم جس کے اندر رسولہ نے دونوں جماعتوں کو حق پہ فرمایا، حضرت معاویہ کی جماعت کو، حضرت مولا علی کی جماعت کو، اور مولا علی کی جماعت کو حق سے زیادہ قریب فرمایا، یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ اور یہ حدیث بخاری شریف کی یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی؟ لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان یکون بینہما مقتلة عظیمة دعوتہما واحدۃ، یہ کیوں نظر نہیں آتی؟ اصل میں باغی تو ہے بدبخت، بار بار کہتا ہے وہ باغی تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، ادھر کہتا ہے صحابی بھی، صحابہ کے ساتھ تو رب نے جنت کا وعدہ فرمایا، ملعون شخص، تو بار بار وہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ وہ بھی جو ادراج ہیں جن پر اتفاق بھی محدثین کا نہیں ہے ان کو بار بار اچھالتا ہے، اور حضرت معاویہ کو باغی کہتا ہے، باغی تو خود تو ہے، خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ کا باغی ہے، اور صرف تو صحابہ اکرام کے باغی نہیں ہے، صرف صحابہ اکرام کے گستاخ نہیں ہے، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کا باغی نہیں ہے، تو مولا علی شیر خدا کا بھی باغی ہے، تو امام حسن مجتبیٰ کا بھی باغی ہے اور گستاخ بھی ہے، یہ ہم نے پچھلے بیان کے اندر بھی ثابت کیا اور اس بیان کے اندر بھی ثابت کیا ہے۔ تو لہٰذا مرزا خود اور مرزا کا دفاع کرنے والے اب ہمارے اس بیان کا جواب دیں کہ مرزے نے امام حسن مجتبیٰ کے بارگاہ میں یہ گھٹیا الفاظ نانا جی کے ساتھ مقابلہ کروا کے کیوں بیان کیے، جبکہ امام حسن تو اپنے نانے کے حکم پر پیش گوئی پہ عمل کر رہے تھے۔ ہم پھر یہی کہیں گے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔